اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذکر کا حکم دیتا ہے اور حکم میں ہی اپنے ذکر کی تعلیم دیتا ہے۔ جب کوئی اللہ کے حکم میں اللہ پروردگار ذکر کرتا ہے تو یہ ذکر اللہ ہے۔ حکم کے علاوہ اگر کوئی ذکر اللہ کرتا ہے تو اسے ذکر اللہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے ذکر اللہ نہیں کہتا۔ اس کی قرآنی مثال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، جس طرح میں نے تمہیں نماز کا حکم دیا ہے اور نماز کی تعلیم دی ہے ویسے نماز ادا کرو۔ اب یہ ذکر اللہ ہو گیا ہے۔ ذکر اللہ سے مراد ہے اللہ کی یاد کرنا، اس کے برعکس ہے اللہ کی یاد نہ کرنا۔ اور بیچ میں ایک اور حکم ہے، اللہ نے فرمایا لا تکن من الغافلین، کہ غفلت نہ کرنا، سستی نہ کرنا۔ کس میں؟ اللہ کے ذکر میں۔ اللہ کا ذکر کون سا ہے؟ جس کی اللہ نے تعلیم دی ہے۔ یہی وہ بات ہے، فرمایا کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، کہ جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں۔ یذکرون اللہ الا قلیلا، جب وہ اللہ کی یاد کرتے ہیں تو تھوڑا ذکر کرتے ہیں، یعنی سستی کرتے ہیں۔ جدھر اللہ پروردگار کا بندہ سستی نہیں کرتا، مستعد ایکٹیو ہوتا ہے، ادھر اس نے جا کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہوتی ہے، اس نے ذکر کو پا لیا ہوتا ہے۔ اور سستی غفلت کرنے والا وقت کا سجدہ گنوا دیتا ہے اور بے وقت کے سجدے کیا ٹکرے مارتا ہے۔ اسے کیا پتہ کہ غفلت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا ذکر ہوتا ہے۔ تھوڑے ذکر سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ پروردگار نے اپنے ذکر کا حکم اور تعلیم تو یہ فرمائی نہیں ہے۔ ایک اللہ پروردگار کی تعلیم ہے، نہ ایک اللہ پروردگار کا اس طرح ذکر کرنے کا حکم ہے، تو یہ جو اس نے خود کیا ہے یہ کیا کیا ہے؟ اس لیے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو۔ کون سا ذکر؟ لعلکم تفلحون، جس میں تم کامیابی پا جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم میں ذکر کا کہتا ہے، اپنے حکم کی تعلیم میں ذکر بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ کون سا ذکر ہے؟ اگر کوئی خود ذکر کرتا ہے تو یہ اس نے خود ذکر کیا ہے نا، اور اگر حکم اس ذکر کا ہے تو اس نے خود نماز پڑھی ہے نا، خود روزہ رکھا ہے نا۔ نماز تو نماز کے وقت میں ادا ہوتی ہے، روزہ تو روزے کے مہینے میں ادا ہوتا ہے، حج تو فرض ہونے پر ادا ہوتا ہے، زکوٰۃ تو فرض ہونے پر ادا ہوتی ہے۔ یہ خود اس نے کیسے کر لیا؟ حکم تو ہے، لیکن حکم کس میں ہے؟ تعلیم میں ہے، وقت میں ہے، وقت آیا نہیں، تعلیم ہوئی نہیں، اس نے ذکر کون سا کیا ہے؟ اس لیے اکثر لوگ آج کل یہی کرتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں۔ بھائی ذکر کس کا کیا ہے؟ ذکر تو حکم اور حکم کی تعلیم میں ہے کہ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میرا حکم ہے اور اس حکم کی تعلیم میں نے فرمائی ہے، جیسے یہ میں نے تعلیم دی ہے ویسے ذکر ہے یہ اللہ کا۔ جب کسی کو یہ چیز ملتی ہے تو تب اس نے ذکر کو بلایا نہیں ہے، اس نے ذکر کی یاد تعلیم میں حاصل کی ہے۔ یہ کوئی ہمارا بشری تقاضا تھوڑی ہے کہ کبھی ہم بھول جاتے ہیں، کبھی بات یاد آ جاتی ہے۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، یہ کون سا ذکر ہے جو بشری تقاضے میں ادا کیا جاتا ہے؟ بھوک لگی تو کھا لیا، بھوک نہ لگی تو چھوڑ دیا۔ اور نہیں ہو بھائی، حلال حرام ہے، جو حلال ہے وہ کھانا ہے جب بھی کھانا ہے، اور جو حرام ہے اس سے بچنا ہے جب بھی بچنا ہے۔ یہ بشری تقاضوں میں ذکر کوئی نہیں ہوتا، جب یاد آئی تو کر لیا، اور جب
فطرت میں بھول گیا تو چھوڑ دیا، نہ یہ ذکر نہیں ہوا، وذکر اللہ، میری یاد کرو۔ یاد کیسے کرنی ہے؟ اس کے حکم میں یاد کرنی ہے، اس نے حکم دے دیا ہے، اب بشری تقاضے میں یاد نہیں ہوگی، اس نے حکم دے دیا، اب حکم کی تعلیم میں اللہ کی یاد ہوگی، تعلیم کے بغیر نہیں ہوگی۔ اس لیے دو چیزیں تو اللہ نے بتائی ہیں ہمیں، ایک کیا ہے؟ تعلیم حاصل کرو، اور دوسری چیز کیا؟ وَكُونُوا مَعَ صادقین، میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جائے۔ پنگوڑا کیا ہے؟ یہ وہ یاد ہے جو بندہ بلائے بھی تو نہیں بولتی، یاد ہی اتنی بڑی ہے، بلا سکتا ہی نہیں، ان کا بلا کے دکھا، کیسے بلائے گا؟ بلا نہیں سکتا۔ ایک یاد وہ ہے جو بلائی نہیں جا سکتی، ایک یاد وہ ہے جو کی نہیں جا سکتی۔ لو بھائی کرو بات۔ پہلی یاد جو بلائی نہیں جا سکتی، یہ فطرت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ آنکھ جھپکنا کوئی کیسے بھول جائے گا؟ بولنا زبان سے ہے، کیسے بھول جائے گا؟ سننا کان سے کیسے بھول جائے گا؟ اپنا کان، زبان، آنکھ علیحدہ کر لو، کر نہیں سکتا۔ نہیں، بھول کے دکھا نا، ہم بھی دیکھیں تو کیسے بھول جائے گا؟ پنگوڑے میں اللہ نہ بھولنے والا اپنا حکم میں فطرت دے دیتا ہے، یہ ہے وہ یاد۔ اب فطرت عطا ہو گئی ہے، پنگوڑے سے لے کر حکم بھی آ گیا ہے کہ پنگوڑے میں جو فطرت دی گئی ہے تیری یاد ہے، تو اسے بھول نہیں سکتا۔ پھر فطرت میں ماں دی گئی ہے تو اسے بھول نہیں سکتا، باپ دیا گیا تو بھول نہیں سکتا، اتنے سارے اعضاء دیے ہیں تو بھول نہیں سکتا، دل دیا ہے بھول نہیں سکتا، دماغ دیا بھول نہیں سکتا، کیسے کوئی اپنے آپ کو بھولے گا؟ پھر فطرت کو حکم دیا کہ اب فطرت تیری بھول نہیں سکتی، اب تو کیا کر؟ اللہ کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعلیم میں اب یاد کر۔ پنگوڑے میں فطرت ہے، اور اب فطرت کے لیے وَكُونُوا مَعَ صادقین، اللہ کے بندے ہیں، اب اللہ کے بندے تجھے جب تعلیم دیں گے، اب جب تو تعلیم میں اس کو یاد کرے گا، یہ نماز ہو جائے گی، روزہ ہو جائے گا، حج ہو جائے گا، زکوٰۃ ہو جائے گا، قلبی ذکر ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ وصال اور رابطہ ہو جائے گا۔ یہ ہے وذکر اللہ، اللہ کی یاد کر، یاد میں یاد کر۔ یاد کیا؟ کثرت کیا؟ فطرت ہے۔ کس کو بھولے گا؟ آنکھ کو بھول جائے گا، کان کو بھول جائے گا، زبان کو بھول جائے گا، امی ابے کو بھول جائے گا، دنیا کی زندگی کو بھول جائے گا، یاروں دوستوں پڑوسیوں کو بھول جائے گا، گلی کو بھول جائے گا، محلے کو بھول جائے گا، ملک پاکستان کو بھول جائے گا، جدھر تو زندگی گزار رہا ہے ادھر کا جینا مرنا بھول جائے گا۔ مت ماری گئی ہے۔ اگر تو بھول نہیں سکتا تو یہ ہے یاد۔ اب یاد والے کو کہا گیا وذکر اللہ، اب اللہ کو یاد کر۔ اب مزہ آئے گا اللہ کو یاد کرنے کا۔ جب اللہ کو یاد کرے گا تو دو چیزیں نظر آ جائیں گی۔ اللہ نے حکم دیا ہے مجھے یاد کرو، حکم آ گیا۔ اب حکم کی تعلیم میں جب یاد کیا تو اللہ یاد ہو گیا۔ یہ دولت ہے جو اللہ ہمیں دیتا ہے۔ اب فطرت میں اللہ نے ہمیں یاد دے دی ہے، فطرت میں اللہ نے ہمیں یاد دے دی ہے۔ فطرت میں بندہ بھول جاتا ہے، فطرت میں بشری تقاضا بھول جاتا ہے، اس بھول کے ذکر کو ہی ختم کر دیا۔ کیوں؟ بھول تو اس وقت تک ہے نا، بھول جب وہ بشری ہے، اور جب اللہ کا حکم آ گیا کہ یاد کر، نہ بھول، اب بھول کیسے بھول جائے گی؟ مجھے بھی بتا دو۔ یہ لا تکن من الغافلین، اب اللہ کا حکم آ گیا۔ کیا حکم آ گیا؟ بھول کو حکم آ گیا ہے کہ وذکر اللہ، اب تو نے نہیں مجھے بھولنا، اب غفلت نہیں کرنی، سستی نہیں کرنی، کیا کرنا ہے؟ مجھے یاد کرنا ہے۔ تو جب یاد کرنا، وَكُونُوا مَعَ صَادِقِينَ، میرے سچے بندوں میں بیٹھ کر مجھے یاد کرنا ہے۔ یہی وہ بات ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے اپنی آنکھوں کو جدا نہ فرما جو اللہ کی یاد میں صبح شام لگے ہوئے ہیں۔ عطا بڑی ہے جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔